السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کچھ الگ سے پڑھنے کا موڈ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم تفسیر کا سبق بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے، اس کو ہمارا اصل ٹاپک ہی تفسیر ہے، لیکن چونکہ واقعات پڑھنا بھی ایک اچھی بات ہے، سبق آموز واقعات، اور ان میں مولانا روم جو ہے وہ میرے مشہور پرسنالٹی ہیں، شخصیت ہیں، تو ان کی کتابیں بھی میں زیر مطالعہ رکھتی ہوں، تو کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرتی ہوئی چلوں۔ آج جو کتاب ہے ہمارے پاس مثنوی مولانا روم کے ایمان افروز واقعات کی کتاب ہے۔ واقعات چونکہ ہر کسی کو پسند ہوتے ہیں، بچپن میں ہم کہانیاں سنتے سنتے بڑے ہوئے ہیں، تو چلیں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتے ہوئے چلتے ہیں، اس بہانے میں بھی پڑھتی رہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا واقعہ جو مولانا نے تحریر فرمایا ہے وہ ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے کے نالوں کے سامنے ایک کھونٹ کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ قلعہ والوں نے خوف سے قلعے کا دروازہ بند کر لیا اور کسی کی تاب نہ ہوئی کہ مقابلے کے لیے ان کے سامنے آئے۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ وزیر نے کہا کہ تدبیر صرف یہی ہے کہ آپ جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے تلوار اور کفن لے کر حاضر ہو جائیے اور ہتھیار ڈال دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ آخر وہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے، پھر ایسی رائے مجھے کیوں دی جاتی ہے؟ وزیر نے کہا کہ آپ اس شخص کی تنہائی کو بے وقعتی کی نگاہ سے نہ دیکھیے، ذرا آنکھیں کھولیے اور قلعے کو دیکھیے کہ سیماب پارہ کی طرح لرزاں اور کانپ رہا ہے، اور اہل قلعہ کو دیکھیے کہ بھیڑوں کی طرح گردنیں نیچے کیے سہمے ہوئے ہیں۔ یہ شخص اگرچہ تنہا ہے لیکن اس کے سینے میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اس کی عالی ہمتی دیکھیے کہ اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنہا ننگی تلوار لیے کس ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز میں اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں، وہ تنہا بمنزلہ لاکھوں انسانوں کے ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ قلعہ سے جو سپاہی بھی اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ مقتول ہو کر اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے؟ جب میں نے ایسی عظیم الشان انفرادیت دیکھ لی تو پھر اے بادشاہ آپ کی اس اکثریت سے کچھ بھی نہ بن پائے گا۔ آپ کثرت عدد کا اعتبار نہ کریں، اصل چیز جمعیت قلب ہے، اور یہ قوت اس شخص کے قلب میں بے پناہ اور بہت زیادہ موجود ہے، اور یہ نعمت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے نفس کے گناہوں والی خواہشات کو کچلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا محبت و عظمت بھرا تعلق حاصل ہو جاتا ہے، اور اس نعمت کو تم اس حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا فی الحال تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس جان باز مرد مومن کے سامنے ہتھیار ڈال دو اور قلعے کا دروازہ کھول دو، کیونکہ یہ اکثریت بالکل بیکار ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کی کمزوری اور ضعف کو چند مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ مثال نمبر 1، دیکھیے بے شمار ستارے روشن ہوتے ہیں لیکن ایک سورج طلوع ہو کر سب کو ماند کر دیتا ہے۔ مثال نمبر 2، اگر ہزاروں چوہے اپنے اپنے بلوں سے کسی لاغر و نہایت درجہ بیمار بلی پر ایک دم حملہ کر بیٹھیں تو
بتقاضائے عقل ان کو فتح ہونی چاہیے۔ ایک دو چوہے اس کی گردن پکڑ لیں، ایک دو اس کی آنکھیں نکال لیں، ایک دو اس کے کان اپنے دانتوں سے چیر ڈالیں اور ایک دو اس کے پہلو میں سوراخ کر کے اندر گھس جائیں اور اندرونی جسم کے تمام اعضاء کو چبا ڈالیں، لیکن مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ جو ہی وہ لاغر و نحیف بلی میاؤں کرتی ہے، ان ہزاروں چوہوں کی اکثریت غلبہ ہیبت و خوف سے ایک دم فرار ہو جاتی ہے۔ اس میاؤں کو سنتے ہی ان کے کانوں میں اپنی پرانی شکستوں کی خوفناک ضربیں گونج اٹھتی ہیں اور بلی کے دانتوں اور پنجوں کے ظالمانہ پکڑ کا تصور ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چوہوں کے سینوں میں جو دل ہے اور بلی کے سینے میں جو دل ہے اس میں فرق ہے۔ بلی کے دل میں جو شجاعت اور ہمت ہے وہ چوہوں کے قلوب میں نہیں۔ پس چوہوں کی اتنی بڑی جماعت کا ایک بلی کے سامنے حواس باختہ ہو جانا اس امر کی دلیل ہے کہ بلی کی جان میں روحانی طاقت ہے، ورنہ ظاہری قوت کے لحاظ سے بلی کا بچنا ناممکن ہے۔ معلوم ہوا کہ تعداد کوئی چیز نہیں، جمعیت اور ہمت اصل ہے۔ مثال نمبر 3، بھیڑ اور بکریاں لاکھوں کی تعداد میں ہوں لیکن قصاب کے ایک چھرے کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں۔ مثال نمبر 4، خیالات اور ظاہری اعضاء کی اکثریت پر نیند یکدم طاری ہو کر سب کو ختم کر دیتی ہے۔ مثال نمبر 5، جنگل میں لاکھوں بڑے بڑے سینگوں والے جانور پر ایک شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور سب پر تنہا غالب آ جاتا ہے، جس جانور کو چاہتا ہے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ مذکورہ واقعے سے حاصل ہونے والا سبق: اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے تعلق کی روحانی طاقت ہے۔ تعلق مع اللہ سے سرشار ایک سپاہی اپنی باطنی طاقت اور شجاعت کی بنیاد پر ان ہزاروں افراد پر بآسانی غلبہ حاصل کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کی اس عظیم روحانی قوت سے محروم ہوں۔ یہی وہ روحانی طاقت تھی کہ جس کی برکت سے گنتی کے 60 مجاہدین اسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رومیوں کے 60,000 فوجیوں کو عبرتناک شکست دی اور ان کی کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اہل اسلام اپنی تعداد کے تھوڑے اور اسلحہ کے کم ہونے کی فکر میں زیادہ وقت صرف نہ کریں، بلکہ اصل روحانی طاقت تعلق مع اللہ کے حصول کی فکر کریں۔